بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب النکاح کے ذیل میں باب عشرت النساء وما لكل واحدۃ من الحقوق، بیویوں کے ساتھ حسن رفاقت اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق کا بیان، اس حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ وصیت سے یہاں مراد سرکار کا حکم ہے۔ جیسے عام طور پہ وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے جب کوئی قریب المرگ آدمی اپنے مرنے کے بعد کے لیے ہدایات دیتا ہے تو کہتا ہے میں وصیت کرتا ہوں اپنی اولاد کو۔ وصیت عام طور پہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی۔ یہاں فرمایا سرکار دو عالم نے۔ اب یہاں پر وصیت کا معنی میں موت شامل نہیں ہے، یہ حکم کے معنی میں آ رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں جو میرا حکم ہے اس کو قبول کرو۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ باتیں، کچھ عادتیں، کچھ اخلاق فطری طور پر ان کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے جس سے بعض اوقات انسان مرد شوہر مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے، ایک پسلی جو قدرتاً ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو جیسی ٹیڑھی ہے ویسے رہنے دو تو گویا اس کے ساتھ گزارا کرتے رہو گے، استعمال چلتا رہے گا، کام ہوتا رہے گا۔ مگر اس کو کہو گے نہیں میں نے اس کو ایسے لے کے چلانا ہے، تو پھر کچھ عادتیں انسانوں کے اندر اس طرح کی ہوتی ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مقصود سرکار کے ارشاد پاک کا یہ ہے کہ عورتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک صورت یہی ہے کہ جو فطری کجی اور ٹیڑھ پن قدرت نے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے اندر کچھ اور اوصاف بھی ہوں گے۔ ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو مقصود پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ ان کی خامیوں کے اس سے درگزر کرو، صرف نظر کرو، اور جو خوبیاں پائی جا رہی ہیں ان خوبیوں پر نظر رکھ کے ان کے ساتھ جو اپنا زندگی کا جو وقت ہے اسے عمدہ طریقے سے گزار۔ مگر ایک بات یاد رہے، جب ہم کہتے ہیں خواتین کے بارے میں اور ان سے محبت کا ذکر کرتے ہیں، کل بھی میں نے حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کی محبت کا ذکر کیا تھا، اور آگے ہمیں سرکار نے حکم دیا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے، اس محبت کا یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی وہ باتیں مانیں جو اللہ رسول کی نافرمانی والی ہوں۔ یہاں تو والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے اولاد کے لیے، مگر اولاد سے بھی کہا گیا کہ وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف والدین کریں تو اولاد ان کو بھی نہیں مانے گی، نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اول ہے، باقیوں کی فرما برداری بعد میں ہے۔ تو بیویوں کا درجہ تو والدین کے بعد ہی آ رہا ہے، تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے، دائرہ دین میں رہتے ہوئے، اللہ رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حسن سلوک ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، اور اس کا ساتھ بھرپور طریقے سے کیا جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پیار محبت کی گفتگو میں مصروف ہوتے تھے، اور جب آذان کی آواز آ جاتی تھی تو سرکار اٹھ کھڑے ہوتے، اور ہمیں ایسے لگتا تھا، لفظ یہ ہے، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے۔ اللہ کے بلاوے کے مقابلے میں پھر مخلوق کی باتیں ایسی ہیں جیسے ان کی طرف کوئی دھیان اور کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت سے کو دشمن نہ رکھے،
یہاں بیویوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ایک انسان جو مومن ہے اور بیوی بھی مسلمان ہے، مومنہ ہے، اس کے ساتھ دل میں دشمنی نہ رکھے، اس لیے کہ اگر اسے عورت کی ایک عادت یا ایک فعل ناپسند ہوگا تو کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی ہو جائے. اللہ نے انسانوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے اندر کوئی اوپر ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں کوئی اور اوپر ہوتا ہے. اگر انسان صرف اپنی اوپر والی خوبی پہ نگاہ رکھ کے ہر بندے کو اس پر پرکھے گا تو کوئی بندہ بھی اسے قبول نہیں ہوگا. وہ کہے گا میرے اندر تو یہ چیز ہے، فلاں کے اندر یہ بات نہیں ہے. مگر نہیں، یہ سوچو کہ میرے اندر فلاں چیز میں کمی ہے اور اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، تو پھر آپ کی طبیعت میں اس کے ساتھ گزارا کرنے اور رہنے کا جو ایک لگن ہے وہ پیدا ہو. حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کوڑے نہ مارے، لکڑیاں ڈنڈے نہ مارے جیسے کوئی غلام کو مارتا ہے، نوکروں کو مارتا ہے. اگرچہ قرآن مجید اور آیات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اصلاح احوال کے لیے اگر نصیحت کارگر نہیں رہی، پہلا مرحلہ تھا، اور اگر اس سے بستر جدا کر دینا بھی کارگر نہیں رہا، یہ دوسرا مرحلہ تھا، تو تیسرے مرحلے پر مرد اصلاح احوال کے لیے اس کو چاہے تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. مگر سرکار یہ فرما رہے ہیں ہاتھ اٹھانا اور بات ہے، مگر کسی کو بے رحمانہ بے تحاشا مارنا جیسے کوئی اپنے لڑکوں اور نوکروں اور غلاموں کو مارتا ہے، کہا ایسی حرکت نہ کرو. پھر دن کے آخر میں تم اس کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہو تو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیا رویہ ہے تمہارا. یعنی جس کے ساتھ ایک طرف اتنی قربت ہے کہ تم اس سے ہم بستر ہوتے ہو، دوسری طرف تم اس کی کسی بات کے اوپر اس کے ساتھ اس طرح سے بے رحمانہ سلوک کرو، یہ کسی انسان کے حسن اخلاق کی نشانی اور دلیل نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ لفظ سننے والے ہیں، یعنی نکاح ہو چکا تھا، سرکار کے گھر میں آ چکی تھی رخصتی ہو کر، سرکار کے گھر میں آقا کی موجودگی میں گڑیوں سے کھیلتی تھی. اب یہ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک دیکھیے کہ آپ کی اہلیہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور فرمایا میری کچھ سہیلیاں بھی تھیں جو آ جاتی تھی کھیلنے کے لیے. اگر حضور گھر سے باہر سے گھر میں آتے تو سہیلیاں سرکار کو دیکھ کر چھپ جاتی تو آقا اس کو بلا لیتے، آ جاؤ کھیلو ان کے ساتھ بیٹھ کر. تو سرکار دو عالم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح محبت کا سلوک تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے باخدا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. واقعہ بھی ان کا اپنا ہے. کہتے آپ میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور حبشی مسجد میں چھوٹے نیزوں کے ساتھ کھیلتے تھے. یہ عید کے دنوں کی بات ہے، عید کے دنوں کا واقعہ ہے. مسجد کے اندر سے مراد مسجد کا صحن ہوگا یا مسجد کے سامنے کی جگہ ہوگی، مگر دور نہیں تھا، اتنا قریب تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے دروازے پر حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ سارا تماشا کھیل دیکھتی رہتی تھی. یہ بات میں بتانا چاہتی ہوں. وہ کہتی میرے حجرے کے دروازے پر سامنے مسجد میں حبشی لوگ نیزوں کے ساتھ کھیلتے، یعنی نیزہ لے کے بھاگتے ہوئے جانا، نیزے کو موڑنا، جو نیزوں کے ساتھ انسان حرکتیں اور اس کے ساتھ کرتب کر کے دکھاتا ہے، اور ایک طرح سے اچھل کود کرتے، بعض نے کہا کہ رقص و سرور کرتے، ناچ رہے ہوتے تھے. تو کہتی ہے سرکار مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوتے تھے تاکہ میں آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان سے حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہوں. یعنی ایسے سمجھے کہ پیچھے حضرت عائشہ کھڑی ہیں، آگے حضور کھڑے ہیں. حضرت عائشہ اپنی ٹھوڑی سرکار کے کندھوں پہ رکھ دیتی تھی، حضور کے ساتھ اپنا سر ملا لیتی تھی، سرکار چادر لے لیتے تھے. تو کہتی ہیں کہ پھر مجھے سرکار وہ کھیل دکھاتے رہتے تھے، اور پھر آگے کہتی ہیں میرے لیے کھڑے رہتے تھے جہاں تک کہ میں خود واپس ہو جاتی. حضور نے کہتے تھے بس کرو اب کافی ہو گیا ہے، بیزاری کا اظہار کرتے. کہا نہیں، میرے لیے کھڑے رہتے تھے اور یہاں تک کہ میں خود واپس ہوتی. اور تم کھیل کی شوقین چھوٹی عمر کی لڑکی کے کھڑے ہونے کی مقدار کا اندازہ خود ہی لگا لو. کھیل کی شوقین بھی ہو اور عمر بھی اس کی چھوٹی ہو تو وہ کتنی دیر دیکھتی رہتی ہوگی. تو سرکار میرے کھڑے رہنے پر کھڑے رہتے تھے جب تک کہ میں خود الگ نہیں ہوتی تھی. سرکار مجھے الگ ہونے کا نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ کمال حسن اخلاق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس حد تک اس کی دلجوئی کا خیال کرتا ہے اور اس کی محبت کا لحاظ رکھتا ہے. آخری حدیث پاک آج کے درس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے
وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت ایمان افروز اور دلچسپ حدیث پاک ہے، کہتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہم جانتے ہیں جب تم ہم سے راضی ہوتی ہو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور جب تم ہم سے ناراض ہو جاتی ہو ہمیں پتہ ہوتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو، تم مجھ سے ناراض ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں کوئی منہ سے بات تو ایسی نہیں نکالتی ہوں، میں کوئی اپنا لب و لہجہ یا اپنا انداز، تو ظاہر ہے کہ اتنا ادب اور خیال تو موجود ہے کہ بے شک میرا درجہ بیوی کا ہے، مگر سرکار صرف شوہر نہیں اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب تم ہم سے راضی ہوتی ہو تو جب کوئی موقع آئے بات کرنے کا، قسم کھانے کا، تم کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے۔ جب تم ہم سے راضی ہوتی ہو تم کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم ہم سے ناراض ہوتی ہو تو پھر ایسے نہیں کہتی، پھر کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، پھر تم رب ابراہیم کا نام لے کر قسم کھاتی ہو۔ اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میرا نام نہیں لے رہی ہیں تو یہ مجھ سے کوئی ناراض ہیں، اس لیے فرمایا مجھے تمہارے جملوں کے چناؤ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ عائشہ مجھ سے خوش ہے یا مجھ سے ناراض ہے۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ کی قسم میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی اور بات نہیں ہوتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس باب میں ہم نے چند احادیث پاک کا ذکر پڑھا ہے جس میں عورتوں کے ساتھ حسن رفاقت اور حقوق کا ذکر ہے، مگر میں اس بات کو پھر دہراؤں گا، یہ تمام حقوق بالکل برحق ہیں، آقا کی سنت ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کرنا، ان کی تربیت کا انتظام کرنا، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے انہیں جو فرائض دین ہیں ان پر عمل کرنے کا شوق دلانا، اس میں ان کی مدد کرنا، سپورٹ کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ محض دنیا کی خوشیوں میں ہم ان کو خوش رکھیں اور آخرت کے دن کے اعتبار سے ہمارا رویہ ان کی خیر خواہی کا نہ ہو، تو یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی، یہ بہت بڑا نقصان کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی، ہمیں ہمارے گھر والوں کو، اولادوں کو، بچوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔